يناله غوث الفتن والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم درود بھیجئے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین کرام، میں سب سے پہلے ہمارے 11ویں امام اور حجت خدا امام حسن عسکری علیہ السلام جو کہ قائم آل محمد حجت ابن الحسن کے والد گرامی ہیں، سب سے پہلے امام زمان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کروں گا، اور اس کے بعد دنیا بھر کے تمام مومنین کی خدمت میں آپ کی ولادت و سعادت کی مبارکباد پیش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ وہ ہمیں اس عظیم معصوم اور حجت خدا کے سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیے کریمہ جس کی تلاوت آغا صاحب نے بھی، قاری عیسیٰ محمدی نے بھی کی، میں نے بھی اسی آیے کریمہ کو اپنی گفتگو کا موضوع کے طور پر تلاوت کی ہے۔ قرآن میں مجموعی طور پر 2 قسم کی اطاعتوں کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک اطاعت مشروط طور پر اس کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسری اطاعت غیر مشروط۔ والدین کی اطاعت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے، لیکن مشروط طور پر، اور فرمایا ہے اس وقت تک والدین کی اطاعت کرو جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ قرآن میں تو شرک کا لفظ آیا ہوا ہے۔ والدین اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں پھر ان کی نافرمانی ضروری ہے، ان کی اطاعت جائز نہیں ہے، نافرمانی ضروری ہے۔ پس والدین کی اطاعت واجب ہے، لیکن غیر مشروط طور پر نہیں ہے۔ جب تک وہ اللہ کی نافرمانی کا یا کسی ناجائز کام کا حکم نہ دیں ان کی اطاعت واجب ہے۔ دوسری اطاعت غیر مشروط طور پر اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اور وہ اس آیے کریمہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ یہ اس میں کوئی شرط و قید نہیں ہے۔ کس بات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو؟ ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ خدا جس کام کا حکم دے اس کو بجا لاؤ، اور جس کام سے روکے اس کو ترک کرو، اس سے باز آ جاؤ، اس کے قریب نہ جاؤ۔ یہ غیر مشروط اطاعت ہے۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کس بات میں رسول کی اطاعت کریں؟ جس لب و لہجے کے ساتھ اور جس طرح غیر مشروط طور پر اللہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اسی طرح غیر مشروط طور پر رسول کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ دوسری آیت میں ہے ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بالکل یہی مطلب ہے۔ ما اتاکم الرسول، جو رسول تمہیں حکم دیں اس کو بجا لاؤ، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جس لب و لہجے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت اور رسول کی اطاعت کو حکم دیا ہے،
اسی لب لہجہ اور اسی تاکید کے ساتھ غیر مشروط طور پر اولی الامر تم میں سے جو حکمران ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہ خود بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے، یعنی جس طرح خدا کی اطاعت غیر مشروط طور پر واجب ہے، وہ جو کہے اس کو بجا لانا واجب، رسول جو کہے اس کو بجا لانا واجب، اسی طرح وقت کا جو بھی حکمران ہوگا اس کا ہر حکم پر عمل کرنا واجب ہے۔ کیا اتنے گزرے ہیں حکمران، یہ تو سب کو شامل ہے، اور صدر اسلام کی یا رسول اسلام کی رحلت کی بات نہیں کرتے۔ یہ آیے کریمہ تو اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اصلا یہ پاکستان بننے کے بعد کے حکمرانوں کو بھی شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی کسی سے حلف برداری ہوتی ہے، صدر کی، وزیر اعظم کی، قومی اسمبلی کی، اسپیکر کی، یا ایم این اے ایم پی اے، ادھر ایک قاری صاحب کو وہ جناح کے پہنا کے شیروانی کے ساتھ لایا جاتا ہے، اور یہی اسی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ گویا یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ تمہارا اولی الامر ہے، اور جس طرح خدا اور رسول کا حکم ماننا واجب ہے غیر مشروط طور پر، یہ اس اولی الامر کی اطاعت بھی تم پر واجب ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب تک حکمران کفر کا مرتکب نہ ہو، جب تک خدا کا انکار نہ کرے، رسول کا انکار نہ کرے، قیامت کا انکار نہ کرے، اس وقت تک اس کی اطاعت واجب ہے۔ اور بات یہاں تک جو ہے نا وہ حد کر دی ہے انہوں نے، وہ کہتے ہیں یزید بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے، وہ بھی اولی الامر ہے، اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اور امام حسین کے بارے میں حاکم بدہن کہتے ہیں کہ اس نے وہ یزید کی اطاعت واجب تھی، انہوں نے اللہ کے اس حکم کی نافرمانی کی ہے۔ اس طرح کے لوگ دنیا میں موجود ہیں بدبخت، میں نے خود ان کی زبان سے سنا ہے کہ امام حسین پر واجب تھا کہ وہ یزید کی اطاعت کرتے، نہیں کیا، لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس حکم کی نافرمانی کی ہے۔ ایسے لوگ دنیا میں زندہ ہیں، موجود ہیں، اور چینلوں پر آ کے یہ جسارت اور قربان جو ہے نا وہ جسارت کرتے ہیں۔ وہ اولی الامر منکم، یہاں بہت ہی توجہ طلب یہ ہے کہ اہل سنت کے مشہور اور معروف مفسر فخر الدین رازی، ان کی تفسیر کا نام ہے مفاتیح الغیب، وہ اس آیے کریمہ کی تفسیر میں بہت پیاری بات کی ہے، لیکن کاش کہ اپنی بات پر قائم رہتے۔ بات پیاری کیا کی ہے جس پر خود قائم نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیے کریمہ کا لب لہجہ ہے نا، لب لہجہ، وہ یہ بتاتا ہے کہ جس طرح خدا کی اطاعت غیر مشروط واجب ہے، خدا ایسے کام کا کبھی حکم نہیں دیتا کہ جس میں مصلحت نہ ہو، خدا کبھی بھی ایسے کام سے نہیں روکتا کہ جس میں مفسدہ یا دنیا اور آخرت کا نقصان نہ ہو۔ خدا اس کام سے روکتا ہے جس میں یا دنیا میں نقصان ہے یا آخرت کا نقصان ہے، اور اس کام کا حکم دیتا ہے جس کا دنیا میں فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ جی اسی طرح رسول، وہ اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت بھی غیر مشروط طور پر واجب، اور اللہ کی اطاعت بھی غیر مشروط طور پر واجب۔ اور خدا کے بارے میں تو ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے، معصوم نے استعمال نہیں کیا ہے، لہذا ہم اللہ کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں کرتے۔ آپ نے کبھی کیا ہے یا اماموں کی دعاؤں میں کہیں آپ نے یہ لفظ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ معصوم عن الخطا ہے؟ یہ لفظ پڑھا ہے؟ نہیں۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں نا توقیفی ہیں، توقیفی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کو آپ بصیر کہہ سکتے ہیں، بصیر۔ حواس 5 ہیں نا، 5، آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، کان سے سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، چکھتے ہیں، ناک سے سونگتے ہیں، ہاتھ سے مس کرتے ہیں، نہیں، یہ حواس 5 کہتے ہیں۔ اللہ کو ہم بصیر کہہ سکتے ہیں، دیکھنے والا،
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لیے بصیر کا لفظ استعمال کیا ہے، سمیع کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں، سننے والا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے سمیع کا لفظ استعمال کیا ہے۔ لیکن جو باقی تین چیزیں ہیں، اچھا سمیع کا مطلب بھی آپ بھی سمیع ہے، ابھی میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سمیع ہیں یا سامع ہیں؟ آپ کے سامع ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کی سر کے اوپر جو ہے نا وہ کان ہے، کان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ ایک نظام رکھا ہے، سسٹم رکھا ہے، وہ تو کوئی ENT والے جانے نا کہ جس طرح ہم سنتے ہیں۔ لیکن امیر المومنین نے اتنا فرمایا ہے، دیکھو خدا سمیع ہے، تمہاری طرح وہ کسی ہڈی کے ذریعے نہیں سنتا، بصیر ہے، وہ دیکھنے والا ہے، لیکن تمہاری طرح وہ ایک چربی کے ذریعے نہیں دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ خدا نے اپنے لیے سمیع کا لفظ استعمال کیا ہے، بصیر کا لفظ استعمال کیا ہے، لہذا ہم بھی خدا کے لیے سمیع اور بصیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہوتا ہے خدا کے سمیع ہونے کا؟ خدا سنائی دینے والی آوازوں کا علم رکھتا ہے، خدا دکھائی دینے والی چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ اچھا خدا سونگی جانے والی چیزوں کا علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ خوشبو کا علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ ناک سے، اس کی ناک نہیں ہے، ناک سے یوں سونگتا نہیں ہے، لیکن وہ خوشبو کا بھی علم رکھتا ہے، بدبو کا بھی علم رکھتا ہے۔ ہاتھ سے جس کو مس کرتے ہیں، مس کر کے پتہ چلتا ہے یہ چیز نرم ہے، یہ ملائم ہے، یہ سخت ہے اور یہ کھردری ہے۔ خدا نرم اور کھردری چیزوں کا علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ رکھتا ہے۔ لیکن خدا نے قرآن میں اپنے لیے یہ لفظ استعمال نہیں کیا، چکھنے والا، ہاتھ لگانے والا، سونگنے والا، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال نہیں کیے، لہذا ہم کو بھی حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کے لیے الفاظ استعمال کریں۔ یہ وہ میں بات آپ کو بتا رہا ہوں جو عقائد کی کتابوں میں، مدرسوں میں ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ خدا کو سمیع کہہ سکتے ہیں جبکہ اس کا مطلب ہوتا ہے سنائی دینے والی آوازوں کا علم رکھنے والا خدا۔ بصیر کہتے ہیں یعنی دکھائی دینے والی چیزوں کا علم رکھنے والا خدا، لیکن اس کو چکھنے والا، سونگنے والا، چھونے والا، یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ ان چیزوں کا بھی علم رکھتا ہے۔ اس لیے یہ معصوم کا لفظ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے معصوم نے استعمال نہیں کیا، لہذا ہم بھی اللہ کے لیے معصوم کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ معصوم یا 1,24,000 انبیاء ہیں یا پھر 14 معصومین علیہم السلام ہیں، فرشتے بھی معصوم ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جو انبیاء اور 14 معصومین ہیں ان میں گناہ کی قدرت ہے، اس کے باوجود محض سے لے کر لحد تک گناہ صغیرہ اور کبیرہ سے بلکہ نسیان سے بھی پاک اور منزہ ہیں، لیکن فرشتوں میں اللہ نے وہ طاقت ہی نہیں رکھی کہ جس کی وجہ سے ان سے گناہ سرزد ہو۔ فرق یہ ہے، گناہ کی قدرت رکھتا ہو اور نہ کرے وہ افضل ہوتا ہے یا وہ افضل ہوتا ہے جو سرے سے گناہ کی طاقت ہی نہیں رکھتا؟ بھئی ایک آدمی نابینا ہے، آپ کہیں بہت نیک آدمی ہے، وہ نامحرم عورتوں کو نہیں دیکھتا، آپ کہیں وہ ادھر دیکھ کے دکھائے نا، دیکھ ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک آدمی بہرا ہے، نیک آدمی گانا بھی نہیں سنتا، غیبت بھی نہیں سنتا۔ کمال یہ ہے کہ سن سکے اور نہ سنے، کمال یہ ہے کہ دیکھ سکے اور نہ دیکھے، کمال یہ ہے کہ کسی کو مار سکے اور نہ مارے، اور کسی کو مارنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں وہ طاقت ہی نہیں رکھی کہ جس کی وجہ سے ان سے گناہ سرزد ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ائمہ معصومین کو جبرائیل سمیت تمام فرشتوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ آپ سمجھا گئے نا؟ معصوم عن الخطا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ وہ مفاتیح الغیب میں فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جس طرح خدا اس کام کا حکم دیتا ہے جس میں مصلحت ہو، رسول بھی اس کام کا حکم دیتا ہے جس میں مصلحت ہو، اس لیے غیر مشروط طور پر خدا اور رسول ان کی اطاعت واجب ہے۔
اُولی الامر بھی، اس کی اطاعت بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے غیر مشروط طور پر واجب ہے، اور جس کی غیر مشروط اطاعت واجب ہو اسی کو معصوم عن الخطا کہتے ہیں۔ یہاں تک وہ حق کا اظہار کرتے ہیں۔ اس آیے کریمہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول کے بعد ان حکمرانوں کی اطاعت واجب ہے جو معصوم عن الخطا ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ رسول کے بعد ان حکمرانوں کی اطاعت واجب ہے جو معصوم عن الخطا ہو، لیکن کیا کریں، امت نے دیکھا رسول خدا کے بعد کوئی معصوم تھا نہیں، لہذا ان کو مجبوری کے طور پر کسی غیر معصوم کو اپنا حکمران بنانا پڑ گیا۔ یہ بنیادی نقطہ آج کی محفل میلاد میں یاد رکھیں میرے بزرگوں اور عزیزوں۔ عادل بننا جو ہے نا، عادل بننا، یہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، اس لیے خدا نے حکم بھی دیا ہے قرآن میں، عادل بنو، عادل بنو، کیونکہ عادل وہ گناہ کبیرہ ایک دفعہ بھی نہ کرے، بار بار گناہ صغیرہ نہ کرے، وہ عادل ہوتا ہے۔ عالم کے کوئی سینگ نہیں لگے ہوئے ہوتے، جو گناہ کبیرہ ایک دفعہ بھی نہ کرے، بار بار صغیرہ نہ کرے، وہ معصوم، وہ عادل ہے۔ آپ اس کے پیچھے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، اسلامی عدالت میں جا کے گواہ کے طور پر بھی پیش ہو سکتا ہے، کسی خاتون کو طلاق دی جا رہی ہو، ہاں وہ گواہ بھی بن سکتا ہے، وہ ہوتا ہے عادل۔ عادل بندے نے بننا ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ معصوم کوئی لاکھ چاہے کہ میں معصوم بنوں، جب تک خدا کسی کو معصوم پیدا نہیں کرتا، اپنی محنت سے، قد و کاوش سے، تزکیے نفس سے، حرام کاموں کو ترک کر کے کوئی عصمت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتا۔ عصمت خدا داد منصب ہے، خدا داد۔ خدا نے جس کو کوئی الہی منصب دینا ہو نا، یا رسول بنانا ہو، یا امام بنانا ہو ہمارے عقیدے کے مطابق، یا نبی بنانا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ معصوم بناتا ہے۔ یہ کہاں کی عقل یہ کہتی ہے، کس کی عقل یہ کہتی ہے؟ خدا نے فرمایا رسول کے بعد اس حکمران کی اطاعت کرو جو معصوم عن الخطا ہو، اور کسی کو معصوم پیدا نہ کرے اور ہمیں غیر معصوم کی اطاعت پر مجبور کرے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا اگر خدا نے اس آیے کریمہ میں معصوم کی اطاعت کا حکم دیا ہے رسول کے بعد، لا محالہ اس نے کسی کو معصوم پیدا بھی کیا ہوگا کہ جس کی اطاعت کا اس نے ہم کو حکم دیا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا کے بعد علی سے لے کر امام زمان تک اللہ تعالیٰ نے 12 معصوم پیدا کیے ہیں، اور ہر زمانے میں اس امام کی اطاعت کا ہم کو حکم دیا ہے۔ دنیا اس کو مانے نہ مانے، خدا نے اس کو حکمران بنایا ہے۔ یہ کوئی وزارت عظمیٰ یا صدارت کی طرح قراردادی نہیں ہے، لوگ مل بیٹھ کے جس کو امام بنائے وہ امام بنے، اس کے خلاف عدم اعتماد کا اظہار کیا، اب وہ امامت کے عہدہ سے محروم ہو گیا۔ نہیں بھائی، وہ 25 سال گوشہ نشین، خانہ نشین رہیں تو بھی امام ہے، اور مسند خلافت کو سنبھال کے وہ جب امیر المومنین نے مسند خلافت کو سنبھالا نا، خلافت کے چوتھے دور میں، صعصع بن سوحان بہت ٹاپ کا خطیب تھا۔ امیر المومنین فرمائش کرتے تھے بھئی آج ذرا خطاب کر کے دکھاؤ، کوئی امیر المومنین اس سے استفادہ نہیں کرتے تھے، لیکن خطیب تھا اور امیر المومنین کہتے خطاب کرو۔ وہ بندہ جب امیر المومنین نے ظاہر خلافت کو سنبھالا تو فرمایا واللہ لقد زینت الخلافت وما زانتک یا امیر المومنین، خدا کی قسم یہ جو آپ نے خلافت کو سنبھالا ہے نا، آکے خلافت نے آپ کو کوئی زینت نہیں بخشی، آپ نے خلافت کو زینت بخشی ہے۔ وَرَفَعْتَ الْخَلَافَةُ وَمَا رَفَعَتْكَ، خلافت نے آپ کو کوئی بلند مقام عطا نہیں کیا، آپ نے خلافت کو سنبھال کے اس کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ وَهِيَ أَحْوَجُ إِلَيْكَ مِنْكَ إِلَيْهَا، جتنی خلافت آپ کی محتاج ہے، آپ خلافت کے اتنے محتاج نہیں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رسول کے بعد حکمران کو اس آیے کریمہ کی روشنی میں، جس کو فخر الدین رازی بہت
تعجب ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے اس لیول کا مفسر وہ یہ مانے کہ اس آیے کریمہ کی روشنی میں رسول خدا کے بعد اس حکمران کی اطاعت کو خدا نے واجب قرار دیا ہے جو معصوم من الخطا ہو، اور ساتھ یہ کہے کہ ہم نے بہت تلاش کیا، رسول خدا کے بعد کوئی معصوم نہیں ملا، اور خدا کے بندے معصوم آپ نے نہیں بنانا، خدا نے بنانا ہے۔ خدا کہے معصوم کی اطاعت کرو اور معصوم پیدا نہ کریں، اس سے بڑھ کر خدا کی شان میں کیا گستاخی ہو سکتی ہے؟ میں اور آپ تو اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ اس کی ذمہ داری ہے معصوم پیدا کرے، اور اس نے ایک نئے رسول کے بعد الحمدللہ 14 ہستیوں کو معصوم من الخطا بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ دوسری شرط کی جو قرآن اور احادیث سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ رسول خدا کے بعد اس کو حکمرانی کا حق حاصل ہے جو امت میں سب سے زیادہ جس کے پاس علم ہو، امت میں اس سے زیادہ کسی کے پاس علم نہ ہو، امت کے تمام افراد میں جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہی رسول کے خدا کا جانشین ہوگا اور وہی مسلمانوں کا حکمران ہوگا۔ اسی لیے سلمان فارسی نے رسول خدا سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ لکل نبی وصی فمن وصی کا، یا رسول اللہ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، تو آپ کا وصی کون ہے؟ اچھا، یہ پہلی ملاقات میں ان حضرت نے جواب نہیں دیا، یہ بہت پیاری روایت ہے، ہماری کتابوں میں بھی ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، جواب نہیں دیا۔ دوبارہ جب ملاقات ہوئی رسول خدا کی سلمان فارسی سے اسی دن یا دوسرے دن، رسول خدا نے دوسری دفعہ بھی وہ سلمان فارسی کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ سلمان فارسی کے سوال سے ملتا جلتا ایک سوال سلمان فارسی سے کیا رسول خدا نے، اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ کا وصی کون تھا؟ سلمان فارسی پڑھے لکھے آدمی تھے، کوئی ایسا عام آدمی تو نہیں تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یوشع بن نون تھے، کاظمین میں ہے، جہاں امام موسیٰ کاظم اور امام محمد تقی علیہ السلام کی زیارت ہے، پیدل 20 یا 15 منٹ کا راستہ ہے، یوشع بن نون کی قبر ہے، حضرت موسیٰ کا وصی۔ اچھا جی تم نے صحیح جواب دیا ہے، پھر فرمایا وَلِمَا، یہ تو تم نے صحیح جواب دیا ہے کہ حضرت موسیٰ کا وصی یوشع بن نون تھا، یہ بھی پتا ہے کہ آخر اور بھی لوگ تھے، حضرت موسیٰ کے اور صحابی تھی اور حواری بھی تھے، اس میں کیا خصوصیت تھی کہ سب کو چھوڑ کے یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا وصی بنایا؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جس طرح نبی بنانے کے اختیار خدا کے پاس ہے، نبی کا وصی بنانے کے اختیار بھی خدا کے پاس ہے۔ ہم کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ کسی کو وصی پیغمبر بنائیں، وہ جو ہم کہتے ہیں نا وصی رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل، یہ اس لیے کہتے ہیں کہ رسول خدا نے خدا کے حکم میں دعوت ذی العشرہ میں یہ اعلان کیا تھا، یہاں گردن پر ہاتھ رکھ کے تو میرا دنیا میں بھائی ہے اور آخرت میں بھی ہے، تو میرا وصی بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے۔ یہ اللہ وصی بناتا ہے، لوگ وصی پیغمبر بنانے کے اختیار لما سلمان فارسی نے کہا لأنہ کان اعلم الناس بعدہ، اس لیے کہ یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے بعد ان کی امت میں سب سے زیادہ علم حضرت موسیٰ کے پاس تھا۔ اچھا اب لمبی چوڑی تمہید باندھنے کے بعد نا رسول خدا نے وہ جو پہلے سلمان نے سوال کیا تھا نا، اب مجھے نہیں پتا کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے، اسی دن سوال کیا تھا اور پھر اسی دن چند گھنٹوں کے بعد رسول خدا نے سوال کر ڈالا، یا ایک دن پہلے سلمان نے سوال کیا تھا دوسرے دن رسول خدا نے سوال کیا ہے، بہرحال سلمان کے سوال جواب دیا۔ یہ اقرار لینے کے بعد یا اس حقیقت کو سلمان کی زبان سے کہلوانے کے بعد کہ کسی بھی نبی کا وصی وہ ہوتا ہے جو اس زمانے میں اس وصی کے بعد سب سے زیادہ علم رکھتا ہو، فرمایا اب اپنے سوال کا جواب سنو، فوصی، یہ تم نے جو فارمولہ بیان کیا ہے اس کے مطابق جو میرا وصی ہوگا، وخیر من ترکت بعدی،
اور میرے بعد اس دنیا میں جو سب سے افضل ہوگا وہ جو میرے قرض بھی اتارے گا اور لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس ہیں وہ بھی ادا کرے گا، اس کا نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ امام کو اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے افضل ہونا چاہیے، لیکن امام کا جو علم ہوتا ہے وہ میری اور آپ کی طرح مکتب میں مدرسے میں جا کے کسی استاد سے نہیں سیکھتا۔ نہج البلاغہ میں ایک جملہ ہے امیر المومنین کا نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کل عالم غیرہ متعلم۔ وہ اپنے امام کا یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یاد رکھیں، عربی جملہ یاد ہو یا نہ ہو، اس کا مضمون کو اپنے عقیدے میں شامل کریں۔ کل عالم غیرہ متعلم، اس کائنات میں اللہ کے علاوہ جو بھی عالم ہے وہ متعلم بھی ہے، وہ طالب علم بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میں اور آپ اگر متعلم ہیں تو میرے استاد مولانا صفدر حسین مرحوم، میرے استاد مولانا حسین بخش مرحوم، مولانا اختر عباس مرحوم، آپ کے استاد فلان ٹیچر، رسول خدا کا وہ معلم استاد، وہ امیر المومنین کا رسول خدا، اور رسول خدا کا معلم کون ہے؟ اللہ تعالی۔ رسول بھی متعلم ہے، علی بھی متعلم ہے، باقی معصومی بھی متعلم ہے۔ اس کائنات میں ایک ذات ہے جو متعلم نہیں ہے، اور وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ خدا کا علم خود خدا ہے۔ عین علم ہے، وہ عین علم ہے۔ خدا کی قدرت اور اللہ یہ دو چیزیں نہیں ہیں، خدا کا علم اور خدا یہ دو چیزیں نہیں ہیں، خدا کی حیات اور زندگی یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ صفات عین ذات ہے۔ کل عالم غیرہ متعلم، خدا کے علاوہ جو بھی ہے وہ متعلم ہے، رسول خدا بھی متعلم ہے، علی بھی متعلم ہے۔ یہ اور بات ہے کہ میرے اور آپ کو معلم اور ہے، علی کا معلم اور ہے، اور رسول خدا کا معلم اور ہے۔ ہاں، ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین، یہ رسول خدا فرماتے ہیں، خدایا میرے علم میں اضافہ فرما، والحقنی بالصالحین، اور مجھے صالحین میں شمار فرما۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول خدا خود اعتراف کر رہے ہیں کہ میرا معلم اللہ تعالیٰ ہے۔ ان کا علم کسبی نہیں ہے، کسی استاد سے جا کے سیکھتے نہیں ہیں، بچپن میں ان کے پاس خدا کی طرف سے علم آتا ہے۔ بچپن میں 2-3 روایتیں نوٹ کر کے لایا ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہم صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامنے بیٹھے ہوئے بندوں کے دل کے خیالات سے آگاہ ہوتے تھے، دل کے خیالات سے۔ مجھے نہیں پتہ کہ آپ لوگوں کے خیالات کیا ہیں میرے بارے میں اور مومنین کے بارے میں، آپ کو بھی نہیں پتہ کہ میرے خیالات کیا ہیں۔ ابھی اس کے بعد میں نے کہاں جانا ہے اسی کو پتہ ہے، جس کو میں نے بتایا ہو، جس کو نہ بتایا ہو، میرے پروگرام کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ابو ہاشم جعفری یہ بہت خوش قسمت آدمی تھا، بہت سارے اماموں کے انہوں نے درک کیا ہے، صحابی رہے ہیں وہ ابو ہاشم جعفری۔ وہ کہتے ہیں دخلت علی ابی محمد علیہ السلام، امام حسن عسکری کنیت ہے ابو محمد، جس امیر مومنی کی کنیت ابو الحسن ہے، امام حسین کی کنیت ابو عبداللہ ہے، امام جعفر صادق کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اسی طرح وہ امام حسن عسکری کی کنیت جو ہے وہ امام زمان کی مناسبت سے ابو محمد ہے۔ کہتے میں ابو محمد کی خدمت میں گیا، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَهُ مَا أَسُوغُ بِهِ خَاتَمًا۔ باقی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سے کوئی چاندی جو ہے نا وہ مانگنا چاہتا تھا، تاکہ جو ہے نا کوئی انگوٹھی بنائے اور اس چاندی کی انگوٹھی بنائے اور امام کی اس چاندی کو اپنے پاس تبرک کے طور پر رکھے، اس کی انگوٹھی بنا کے پہنے۔
اچھا جی، اتبرک بھی فجلستو، میں امام کی خدمت میں جا کے بیٹھ گیا، اور بھی بہت سارے باتیں ہوئی، وہ میں اپنے دل میں جو خواہش لے کے گیا تھا نا کہ امام سے وہ مانگوں گا۔ اچھا یہ جو مجھے آپ بتائیے، میری مدد فرمائیں، جب آپ انگوٹھی بناتے ہیں، یہ عقیق ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نگینہ بولتے ہیں۔ اچھا یہ جو جس میں عقیق کو فٹ کیا گیا، یہ کیا ہے؟ یہ عقیق کی ہے، اور یہ چاندی ہے نا، یہ چاندی ہے۔ ہاں یہ کوئی چاندی جو ہے نا، چاندی لینے گئے کہ بھئی اس میں وہ کوئی انگوٹھی فٹ کروں، اور یہ امام کے دست مبارک سے اگر ملے تو یہ میرے لیے وہ تبرک ہوگا۔ اچھا جی، یہ اپنے دل میں خیال لے کے گیا، کہتے میں جا کے فَأُنْسِیتُ، میں بھول گیا۔ لفظی ترجمہ بنتا ہے میں بھلا دیا گیا، مجھے یاد نہیں رہا کہ میں امام سے کیا مانگنا چاہتا تھا۔ جی فرمایا فَلَمَّا وَدَّعْتُ وَنَحَزْتُ، جب میں نے امام سے خدا حافظی کی اور رخصت ہونے لگا، اٹھ کے جب جانے لگا، رما الیہ بالخاتم، امام نے وہ رما، اب میری مجبوری ہے جو ہے اسی کا ترجمہ کروں گا نا، فرمایا میری طرف اپنی انگوٹھی پھینک دی۔ رما کا معنی پھینک دا، یہ نہیں لکھا ہوا پکڑا دیا یا ہاتھ میں رکھا، رما لکھا ہوا ہے، لہذا پھر میں اپنی طرف سے جو ہے نا کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ پوری انگوٹھی ابھی عقیق کی تھی، فیروزہ کی تھی، ادھر نہیں لکھا ہوا ہے۔ عقیق کے بارے میں زیادہ تاکید ہے۔ رسول خدا نے امیر المومنین سے کہا تھا، یا علی تختم بالعقیق الاحمر، سرخ عقیق پہنا کرو۔ ہاں ہو سکتا ہے عقیق کی انگوٹھی ہو، مجھے عقیق کی انگوٹھی دی اور فرمایا اردت فضتاً فآتیناہ خاتما، تم نے ہم سے صرف چاندی مانگا تھا، ہم نے تمہیں پوری انگوٹھی دے دی، چاندی اور اس کی فیروزہ کی تھی یا عقیق کی تھی۔ بھئی تمہارا جو ہے نا وہ نگینہ کا بھی پیسہ بچ گیا، اور زرگر کو جو پیسہ دینا تھا وہ بھی بچ گیا۔ یہ الفاظ امیر مومنین صلی اللہ علیہ وسلم کے، ربحت الفص والکرا، ہاں نگینہ کی قیمت بھی جو ہے نا وہ تمہاری بچ گئی، اور ظاہر ہے زرگر کو دیتے تو انگوٹھی بناتا، وہ آپ سے مزدوری لیتا، وہ بھی تم سے بچ گیا۔ حناک اللہ یا ابا ہاشم، کہتے ہیں کہ اے ابو ہاشم، یہ انگوٹھی میں جو تمہیں دے رہا ہوں وہ تمہیں مبارک ہو، مبارک ثابت ہو یہ انگوٹھی۔ اچھا جی، اس کے بعد ابو ہاشم کہتے ہیں سمعت ابا محمد یقول، یہ بہت پیاری عبارت ہے، کہتے ہیں میں نے ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، ان للجنت لبابا، جنت کا ایک دروازہ ہے، ایک نے کئی دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں نا، 8 دروازے ہیں، ہر دروازے کے اوپر 8 جملے لکھے ہوئے ہیں، اور 4 جملے لکھے ہوئے ہیں، اور ہر دروازے پر جو پہلا جملہ ہے وہ شیعوں کا کلمہ ہے، کوئی مانے نہ مانے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ پہلے دروازے پر بھی 4 جملوں میں سے پہلا جملہ یہی ہے، دوسرے پر بھی، تیسرے پر بھی۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے پر 3 جملے لکھے ہوئے ہیں، وہ 4 8 32 اور یہ 6 7 وہ کیا کہتے ہیں 7 21 53 جملے، 53 جملے۔ رسول خدا نے فرمایا وہ 53 جملے جو ہے نا، جو ان کو سمجھ کر ان پر عمل کرے، اس کے لیے دنیا و ما فیہا سے افضل ہے، دنیا و ما فیہا سے۔ اچھا جی، ایک دروازہ ہے، اس کو کہتے ہیں معروف، باب المعروف، معروف کہتے ہیں نیکی کو، نیکی کو۔ فرمایا لا يدخلہ الا اہل المعروف، اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ نیکی کی ہوگی، ضرورت مند بے سہارا لوگوں کی جنہوں نے مدد کی ہوگی۔ فحمدت اللہ فی نفسی وفضا فی نفسی وفرحت مما اتکلفہ من حوائج الناس۔ جب امام نے یہ فرمایا نا کہ بھئی جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے، ایک کا نام معروف ہے، اور اس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نیکوں کے نیکی کی ہوگی، تو مجھے بیٹھے بیٹھے جو ہے نا خوشی محسوس ہوئی، اس لیے مجھے پتہ تھا، مجھے یاد تھا کہ میں نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کے
یعنی جس کو کہتے ہیں نا برداشت کر کے پاپڑ بیل کے یعنی اپنا پیٹ کاٹ کے جسے کہتے ہیں نا، کافی لوگوں کی میں نے مدد کی تھی جب امام کا یہ فرمان سنا کہ ایک ہوگا باب المعروف، اس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ساتھ نیکی کی ہوگی۔ تو فنظر الی ابو محمد، جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا نا، خوشی کا احساس ہوا، میرے دل کے خیالات کو امام علیہ السلام نے پڑھا اور فرمایا نام قد علمت ما انت علیہ، فرمایا کہ یہ تو غریبوں کی مدد کرتا ہے نا، اس کا مجھے علم ہے، جی اس کا مجھے علم ہے۔ وَإِنَّ أَهْلَ الْمَعْرُوفِ الدُّنْيَا هُمَا، جو لوگ دنیا میں اہل معروف ہے نا نیکی، وہ آخرت میں بھی اہل معروف ہوں گے۔ ادھر بھی معروف غریبوں کی مدد کر کے معروف کرتے ہیں، ادھر نہ معلوم کیا کرتے ہوں گے۔ بہت سارے مومنین کے بارے میں ہے کہ لوگوں کی شفاعت کریں گے، ہاں جہاں ائمہ معصومین شفاعت کریں گے، وہ بہت سارے وہ خاتون جنت کے بارے میں ہے نا، جتنے لوگ خاتون جنت کے شفاعت کے نتیجے میں جنت کے حقدار بنیں گے، خدا ان سے فرمائے گا میں تمہیں بھی گناہگاروں کی شفاعت کے اختیارات دیتا ہوں اور اجازت دیتا ہوں۔ جو دنیا میں اہل معروف ہیں وہ قیامت میں بھی اہل معروف ہیں۔ اور آخر میں فرمایا جعلک اللہ منہم یا ابا جعفر، ابو جعفر ہاشم جعفری، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ان اہل معروف میں شمار کرے۔ اگلے پروگرام کے لیے پہنچنا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہم انا نسألک باسمک العظیم العز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بسر المستودع فیہا۔ خدا بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مریضوں کو خصوصاً صفدر عباس صاحب یہاں تشریف فرما ہے، خدایا اپنی قدرت کاملہ سے انہیں مکمل صحت کی نعمت سے سرفراز فرما۔ سرزمین وہ رہبر معظم آیت اللہ سیستانی سرزمین ایران و عراق، وہاں کے تمام عتبات مقدسہ اور حرم جناب زینب کبریٰ کی حفاظت فرما۔ اسرائیل اس کے سرپرست اور اس کے تمام سہولت کاروں کو اپنی قدرت کاملہ سے نیست و نابود فرما۔ قائم آل محمد کے توجہات خاص کو ہم سب کے شامل حال فرما، آپ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں آپ کے اعوان اور انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جن مومنین کی تعاون سے یہ محفل میلاد منعقد ہوئی ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، ان کے مرحومین کے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کی مغفرت فرما، اور ائمہ معصوم کے جوار میں انہیں مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا